چاہے وہ اعتقادیات کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ عملیات کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ رہن سہن کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ لین دین کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، کسی بھی حال میں طرز زندگی، انداز زندگی کا کوئی طور، کوئی طریقہ اللہ کے ہاں سوا اسلام کے نہ پسندیدہ ہے، نہ قبول ہے، نہ مقبول ہے، بلکہ سب کے سب مردود ہیں سوائے اسلام کے۔ حتیٰ کہ آج اگر کوئی سچی اور آسمانی کتابوں والے طریقے پر بھی عمل کرے، سچے اور صحیح انبیاء کے طریقوں پر بھی عمل کرے تو وہ بھی مردود ہے۔ آج کوئی دین ابراہیمی پر عمل کرے، آج کوئی دین عیسوی پر عمل کرے، آج کوئی دین موسوی پر عمل کرے، آج کوئی حضرت ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، آدم علیہ السلام، کسی بھی نبی کے، سچے رسول کے، آسمانی کتاب تورات، انجیل، زبور، ان کے طریقے پر بھی عمل کرے تو وہ بھی مردود ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں آج قبول نہیں ہے۔ اب قبول صرف اور صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، بس اس کامیابی اسی میں منحصر ہے، اب کامیابی اسی میں منحصر ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت کسی انسان کی کامیابی کی نہیں ہے، نہ کسی امیر کے لیے، نہ کسی غریب کے لیے، نہ بادشاہ کے لیے، نہ رعایا کے لیے، اور نہ ہی کسی پڑھے لکھے کے لیے، نہ ان پڑھ کے لیے، نہ کسی شہری کے لیے، نہ کسی دیہاتی کے لیے، نہ کسی مرد کے لیے، نہ کسی عورت کے لیے، نہ کسی جوان بوڑھے کے لیے، کسی کے لیے بھی اب کامیابی نہیں ہے سوائے اسلام کے، سوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا اب شرط ہے، فرض ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید اور جگہ پر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی شخص ہو، کثے باشد، کوئی شخص ہو، کیسا ہی کیوں نہ ہو، دین اسلام کے بعد اب اگر کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور طرز زندگی اختیار کرے گا، کوئی اور انداز زندگی اختیار کرے گا، زندگی کا کوئی اور طور طریقہ اپنے لیے پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے دعویٰ کیا اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللہِ الْإِسْلَامُ، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی ہے، اس کے بغیر اب کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو بھی کامیابی چاہتا ہے، جو بھی کامرانی چاہتا ہے، جو اپنی قبر بنانا چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو منور کرنا چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے، قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، اپنی قبر کو وسیع بنانا چاہتا ہے، اپنی قبر میں راحت اور آرام چاہتا ہے، اپنی قبر میں جنت کے بچھونے، جنت کی ہوائیں چاہتا ہے، تو اس کو سوائے دین اسلام کے اور کوئی صورت یہ چیزیں نہیں دلا سکتی۔ اگر کوئی بندہ آخرت کے ہر مرحلے میں کامیابی چاہتا ہے، حساب کتاب کے وقت بھی کامیابی چاہتا ہے، پل صراط کے وقت بھی کامیابی چاہتا ہے، جنت جہنم کے فیصلے کے وقت بھی کامیابی چاہتا ہے، وزن اعمال کے وقت بھی کامیابی چاہتا ہے، تو سوائے اسلام کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللہِ الْإِسْلَامُ۔ باقی آج اگر یہودی کوئی اپنی کتاب کی بنا پر، اپنے نبی کی بنا پر اسلام سے مخالفت کرتا ہے، عیسائی کرتا ہے، یا دنیا جہان کے کسی دھرم والا، کسی مذہب والا، کسی طور طریقے والا، کسی ازم والا، کوئی اگر دین اسلام سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ سوائے
اس کے کہ دنیا کی لالچ، مال و متاع کی لالچ، اپنے عہدے مرتبے کو بچانے کے لیے، یا پھر سوائے حسد کے اور کوئی صورت نہیں ہے، کوئی اشتباہ اور کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ دین اسلام کا حق ہونا ایسے واضح ہو چکا ہے جیسے چمکتا سورج اپنا دن ہونا بتا رہا ہوتا ہے۔ جیسے سورج چمکتے وقت کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ دن ہے یا نہیں ہے، ہر بندے کو دن کا پتہ چلتا ہے جو بھی صاحب عقل ہے۔ تو اسی طریقے سے دین اسلام، دین محمدی اب 100% روز روشن کی طرح اس کا حق ہونا عیاں ہو چکا ہے، پوری دنیا پر عیاں ہو چکا ہے۔ ہندو بھی جانتا ہے، یہودی بھی جانتا ہے، عیسائی بھی جانتا ہے، ہر مذہب والا جانتا ہے۔ اب اگر نہیں مانتا یا تو اس وجہ سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مانوں گا تو میری جو مذہبی اجارہ داری ہے، میری جو مذہبی وڈیرے داری ہے، چودراہٹ ہے مذہبی لحاظ سے، لوگ مجھے مذہبی لحاظ سے فلاں فلاں مانتے ہیں اور مجھے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ حب مال ہے، میرا جو عہدہ مرتبہ ہے وہ نہیں رہے گا، یہ حب جاہ ہے، اور یا پھر سوائے اس کے کہ مسلمانوں سے حسد ہے۔ قرآن مجید نے بار بار کہا ہے، یہودی اور عیسائیوں کے اختلاف کی صرف اور صرف وجہ یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام، ان سے آگے سلسلہ نبوت چلتا رہا۔ 70,000 سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آخری کڑی ہیں۔ پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ 2 یہودی علماء کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مدینہ طیبہ آئے تو حضور کو دیکھتے ہی آپ کا حلیہ تورات انجیل کی روشنی میں فوراً سمجھ گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہر وہ بندہ جو تورات انجیل زبور پہلے انبیاء کے صحیفوں کتابوں کو جانتا ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور سچ ہونے کو جانتا ہے۔ اب اگر نہیں مانتا تو صرف حسد کی بنا پر کہ جب اتنے نبی سارے بنو اسرائیل میں آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، تو پھر آخری نبی بھی انہی میں آنا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ صرف اس حسد کی بنا پر وہ نہیں مانتے، ورنہ کوئی غلط فہمی ان کو نہیں ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی دلیل اور سمجھنے کی کمی نہیں ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ حق کو حق سمجھے پھر بھی اس سے دور رہے۔ آج کسی مسلمان سے پوچھ لیں نماز حق ہے کہ نہیں ہے، کون نہیں سمجھتا؟ کوئی کلمہ گو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس بارے میں کوئی شک ہے کہ نماز حق ہے کہ نہیں ہے، لیکن پڑھتے کتنے ہیں؟ پڑھتے کتنے ہیں؟ کیا یہ جہالت کی وجہ سے نہیں پڑھتے، لا علمی کی وجہ سے نہیں پڑھتے، اشتباہ کی وجہ سے نہیں پڑھتے، ان کو نماز کا پتہ نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھتے، نماز کے فرض ہونے کو جانتے نہیں اس لیے نہیں پڑھتے، نماز اللہ کا حکم ہے اس لیے نہیں پڑھتے، سارا کچھ جانتے ہیں سوائے اس کے کہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں ان کا کھلونا بنے ہوئے جانتے ہیں۔ کس مسلمان کو پتہ نہیں سود حرام ہے، کس مسلمان کو پتہ نہیں رشوت حرام ہے، کس مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ بد نگاہی اور زناکاری بدفعلی حرام ہے، کس مسلمان کو پتہ نہیں ہے؟ لیکن معاشرے میں کون سا وہ جرم ہے جو مسلمان پوری ڈھٹائی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ نہیں کر رہا؟ کون سا وہ جرم ہے مسلمان کر رہا ہے، قرآن کو ماننے والا کر رہا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کر رہا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا کر رہا ہے، حضور سے محبت اور عشق کے دعویٰ کرنے والا کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود بھی پڑھے جا رہا ہے، حضور کے دن بھی منائے جا رہا ہے، حضور سے محبت کے دعوے، عشق کے دعوے بھی کیے جا رہا ہے، اور آپ کی تعلیمات کی مخالفت بھی کر رہا ہے۔ یہ کوئی جہالت تو نہیں ہے،
یہ لا علمی تو نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ ڈھڈھائی ہے، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہے بھی صحیح یہ میرا ابو ہے، یہ میری امی ہے، اور پھر انہی کی بے ادبی بھی کیے جا رہا ہے، گستاخی بھی کیے جا رہا ہے، ان کو گالیاں بھی دیے جا رہا ہے، ان کی نافرمانی مخالفت بھی کیے جا رہا ہے، ان کو ہر طرح کی اذیت اور تکلیف بھی دیے جا رہا ہے، اور اسی جھوٹی زبان سے کہہ بھی رہا ہے جی میرے ابو ہیں، جی میری امی ہیں۔ تو بالکل جیسے یہ بے حیا اور بے غیرت سمجھا جائے گا، تو بالکل ایسے ہی آج کا مسلمان بھی اسی نہج پہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ، مقبول اور قبول دین صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتابیں دی گئیں، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے جو آ چکی ان کے پاس دلیل۔ اسلام کے حق ہونے کی دلیل ان کے پاس موجود تھی، ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی۔ تورات کے ماننے والے قرآن کو نہ مانے، تورات ان کو کہہ رہی ہے کہ قرآن کو بھی مانو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو۔ انجیل کے ماننے والے قرآن کی نہ مانیں، ان کو انجیل کہہ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کہہ رہی ہیں کہ قرآن کو بھی مانو، اور نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو۔ ان کا اپنا دین کہہ رہا ہے، اپنی کتاب کہہ رہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہ صرف قرآن کو نہیں مان رہے، وہ تو اپنی کتاب کی مخالفت کر رہے ہیں، اپنے نبی کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر اب بھی اڑے ہوئے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں مان رہے، وہ اپنی کتاب انجیل کی نہیں مان رہے۔ جو اب بھی یہودی موسیٰ علیہ السلام کے دین پر اڑے ہوئے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اور اپنی کتاب تورات کی بھی مخالفت اور نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ صرف حسد کی بنا پر، بغیم بینہم، عذر و حسد کے آپس میں۔ اور جو بھی انکار کرے گا اللہ کے احکامات کا تو سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحساب، پھر بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، موت سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی، اور پھر حشر میں بھی، قیامت کے اندر جہنم کی شکل میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔